اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت، ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل ڈالے، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ آج کے دن پہ ہم دیکھیں گے کہ رمضان المبارک میں جن کاموں سے ہم نے اپنے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ روکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ رمضان میں جنت کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں اور اپنے بندے کے لیے یہ سارے جو ہے نا جنت کو تیار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہیں وہ بندے ایسے کام کریں کہ وہ جنت کے حقدار ٹھہریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو روزے کی حالت میں نہ صرف کھانے پینے اور خواہشات نفس سے روکنے کا حکم دیا ہے، بلکہ کچھ ایسے جو ہیں جن کو ہم بظاہر بہت چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھتے ہیں، ان تمام گناہوں سے بھی رکنے کے لیے کہا ہے۔ اور یہاں یہ پوائنٹ سیکھنے والا ہے کہ ہم جہاں رمضان میں روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں تو وہاں حرام کاموں سے تو ضرور رکنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور روزہ انسان کو جو ہے نا وہ تقوی سکھاتا ہے، اللہ کا خوف سکھاتا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ یہ کہ تیرا مولا، تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے تجھے روکا ہے۔ یعنی کہ آپ زندگی میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی گناہ، کوئی بھی غلط حرکت کرنے سے پہلے اگر یہ سوچ لینا کہ اگر میرا اللہ مجھے یہاں دیکھ رہا ہے، اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، تو انسان جو ہے نا وہ شعوری اور لاشعوری طور پر اس کام سے رک جاتا ہے۔ اور رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، ایک ایسی پریکٹس ہے مسلمان کے لیے کہ انسان جو ہے نا وہ تمام برائیوں سے اس کو اپنے آپ کو دور کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور بڑے سے بڑا غلطی کرنے والا انسان بھی یہ سوچتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، مجھے یہ تمام کام نہیں کرنے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا ویسے ہی بہت زیادہ غلط ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1903 نمبر پر۔ اچھا، جھوٹ بولنا تو ویسے ہی بہت بری ایک عادت ہے، اور یہ منافق کی نشانیوں میں سے بھی ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن رمضان میں ہم پریکٹس کر سکتے ہیں، اور یہ خوف، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے اور اگر وہ بھوکا پیاسا رہ رہا ہے نا، روزہ رکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا۔ اور ہم جھوٹ کتنی جگہوں پہ بول دیتے ہیں نا، جیسے ایک دکاندار ہے تو وہ اپنے مال کو بیچنے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے۔ اور اگر کوئی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دیکھیں، اگر کسی بچے نے ہوم ورک نہیں کیا تو وہ کہہ دے گا میری کاپی گھر رہ گئی ہے۔ سم ٹائم ہم گھر پہ ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم گھر پہ نہیں ہیں۔ آپ جو ہے نا سچ بولنا سیکھیں اور لوگوں کو سچ سننے کی عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے نا وہ ہماری بات کا برا نہ منا جائے، اور اس چکر میں ہم گناہ کر جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان ہم نے پریکٹس کرنی ہے کہ ہم جھوٹ کو اپنی زندگی سے باہر نکال دیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں رمضان میں یا رمضان کے علاوہ بہت زیادہ عام ہے آج کل، سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائلز ہمارے ہاتھوں میں ہیں، گوسپ کرنا ایک دوسرے، اور گوسپ کیا، گھنٹہ ہم فون کر رہے ہیں کسی کو، ہم اس فون پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم کسی کے بارے میں کوئی چغلی کر جاتے ہیں، کبھی کوئی غیبت کر جاتے ہیں، کبھی ہم ایسے ہی ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور یعنی کہ رینڈم باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان اتنا فارغ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا بھی انسان کر لیتا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو گالی گلوچ بھی کر ڈالتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ وہ دل لگی کی باتیں کرے، نہ وہ شور و غل کرے۔ اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1904 نمبر پر، اور صحیح مسلم میں یہ روایت بیان کی گئی ہے 2703 نمبر پر۔
تو احادیث کے تھرو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ روزے کی حالت میں دل لگی کی باتیں کرنا، یعنی کہ ایسے ہی رینڈم باتیں، ویسٹیج آف ٹائم، وہی ٹائم ہم اگر اذکار میں گزار دیں یا قرآن کی تلاوت میں گزار دیں یا کسی اچھے کام میں گزار دیں تو وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ وقت حجت بن جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان ہم نے پریکٹس کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی سے فضول باتوں کو، فضول کے شور و غل کو، فضول کے لڑائی جھگڑوں کو اور جو ہے وہ نکال کے باہر پھینکیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے، تیسرا کام رمضان المبارک میں کہ حضرت جابر کی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ایک مسلمان نے وعدہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو آپ کنارہ کشی اختیار کر لیں، اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل کا ذمہ دار ہوں جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر تو کسی نے کوئی ظلم اور زیادتی کی ہے تو اس کے اعمال اس کے لیے ہیں اور آپ کو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ایک مسلمان کو کسی انسان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے، کیونکہ مظلوم کی بد دعا فوراً عرش تک پہنچتی ہے، اور اگر آپ مظلوم ہیں تو بھی آپ حق پہ ہیں اور حق پہ رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے انسان کے درجات بہت بلند کرتا ہے۔ اچھا، جو چوتھی بات ہم نے آج کے دن پر سیکھنی ہے کہ دل میں بغض نہیں رکھنا، کیونکہ دل ایک پاکیزہ جگہ ہے، دل میں اللہ بستا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس دل میں اگر کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، تو وہ دل تو ناپاک ہو گیا نا۔ اس کے اندر پاک اعمال اس کے اندر کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ اس دل کے اندر اللہ کی رحمت کیسے آ سکتی ہے؟ اس دل کے اندر اللہ کی محبت کیسے آ سکتی ہے؟ تو دل کو صاف رکھیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہوگی۔ تو اس رمضان ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس کرنی ہے کہ اپنے تعلقات کو بھی بچانا ہے، قطع رحمی سے بچنا ہے، اور دل میں بغض نہیں رکھنا، ترک تعلق نہیں رکھنا، بلکہ دلوں کو جوڑنا ہے، جوڑنے والے کام کرنے ہیں۔ اور پھر وہی والی بات کہ اگر آپ کسی کے ساتھ جڑتے ہیں اور کوئی آپ کو بار بار توڑتا ہے تو آپ اللہ کے محبوب بنتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر جو پانچواں کام ہے جو ہم نے نہیں کرنا اس رمضان انشاءاللہ، کہ حق تلفیاں نہیں کرنی، دوسروں کے حق نہیں مارنے، حق غضب نہیں کرنے۔ وہ کسی بھی معاملے میں ہو سکتے ہیں، جیسے کوئی جھوٹ بول کے کاروبار کرنا، دھوکہ دے کے کاروبار کرنا، ملاوٹ کرنا، کسی کی عزت نہ کرنا، کسی سے محبت نہ کرنا، کسی پہ الزام تراشیاں کرنا، یہ سب کام نافرمانی کے ہیں۔ اور حقوق العباد جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ جب ہم بندوں سے ان کے حق چھینتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسان سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کے جو ہے وہ حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پر اپنا فضل رکھے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت بنائے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، تو دوسروں کی حق تلفیاں کرنا چھوڑ دیں، دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کرنا چھوڑ دیں، دوسروں کو معاف کرنا شروع کر دیں، ان کی غلطیوں پر دوسروں سے درگزر کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اگلا کام جو ہم نے نہیں کرنا انشاءاللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں، اس دفعہ ہم نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے گناہ سے بچنا ہے، پھر وہ گناہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں، ہر طرح کے گناہوں سے بچنا ہے، پھر وہ چاہے آنکھوں کا گناہ ہے، ہاتھوں کا گناہ ہے، پیروں کا گناہ ہے۔ تو اس رمضان انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے پریکٹس کرنی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے تمام گناہوں سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے گناہوں سے دور کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کس طرح کرنی ہے کہ ہم نے اس سے کچھ بھی گوسپ نہیں کرنا، ہم نے کچھ بھی غلط بات نہیں کرنی، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے زبان کو ذکر و اذکار سے تر رکھیں، اور جیسے ہی ہمیں کوئی سپیس ملتی ہے ہم ضرور کوئی نہ کوئی ذکر کر لیں، ہم اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ لیں، استغفر اللہ جو ہے وہ بہت زیادہ کثرت سے پڑھیں، اور ہم اگر کچن میں کام کر رہے ہیں یا اپنی جو کسی کا بھی کوئی بھی ورک پلیس ہے وہاں پہ ہیں، تو جب کوئی کام کرنے کو نہیں تو فوراً سے آپ جو ہے ذکر کو وہ سٹارٹ کر دیں، اور جو ذکر ہے اس سے انسان کے دل کو سکون بھی ملتا ہے، اطمینان بھی ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے انشاءاللہ۔
آنکھوں کا گناہ کیا ہے کہ آپ کوئی آنکھوں سے غلط بات نہ دیکھیں، غلط حرکتیں نہ دیکھیں، اور یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں تو آنکھوں کی حفاظت بہت ہی ضروری ہو گئی ہوئی ہے۔ اور ہاتھوں کا گناہ اور پیروں کا گناہ کہ گناہ کی طرف چل کے نہیں جانا، اگر کوئی کہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو اسے روکنے کی کوشش کریں، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے نہیں تو اسے دل میں برا ضرور جانے، حالانکہ یہ ایمان کا سب سے چھوٹا لیول ہے، لیکن پھر بھی ایمان کے لیولز کو چھوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے، آمین۔ اور جو بھی کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، یا رب العزت اپنے رحمت سے، اپنی فضل سے ہمیں ان تمام کاموں سے دور کر دے، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیشہ مثبت رہیے، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں تقسیم کرنے والے بن جائیں، اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو آسان فرما دیں گے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔